ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب ڈپارٹمنٹ میں جو میگا پروجیکٹس کے نام پہ جو ہمارے اور آپ کے ٹیکسز کا کروڑوں اربوں روپیہ وہ خاک ہو رہا ہے، اور جو ہو چکا ہے اور جو ابھی ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، اس کی بابت ہمیں تو بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں، مگر کیا کیجئے کہ ارباب اختیار اور خاص طور پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ پنجاب کے پاس یہ چیزیں نہیں پہنچتی اور ان کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی کہ یہاں پہ کس طرح خاک اڑائی جا رہی ہے میگا پروجیکٹس کے نام پہ عوامی پیسے کی۔ اور چیف انجینئر لوکل گورنمنٹ بورڈ نارتھ پنجاب کیا کر رہے ہیں، یہ ہم بھی آپ کو دکھاتے بتاتے ہوئے تھک گئے ہیں، مگر افسران بالا اس کی بابت کوئی بھی قدم اقدام اٹھاتے نظر نہیں آتے کہ ایسے افسر کو ریپلیس ہی کر دیا جائے کہ عوامی فنڈز کا جو پیسہ ہے اس کا بطریقے احسن استعمال ہو، نہ کہ ضیاع ہو، نہ وہ کرپشن کی ندی میں بہہ جائے۔ اب میں زیادہ کیا کہوں، آپ پہلے ایک مرتبہ ایک اور آڈیو چیف انجینئر لوکل گورنمنٹ پنجاب نارتھ زاہد کریم صاحب کی ہمارے پاس آئی ہے، اب آپ پہلے وہ دیکھ اور سن لیجئے، پھر فیصلہ کیجئے کہ افسران بالا آخر خاموش کیوں ہیں۔ کب سے وہ ادھر ٹائم مجھے ہو گیا تو 3 مہینے تو ہو گئے تھے۔ یہ کیا ریپیئرنگ ہو رہی ہے پوری بلڈنگ کی؟ وہ نیچے یہ انجینئرنگ برانچ ہے، وہی کام کراتی ہے۔ 20-30 سال تو ہو گئے نا بلڈنگ بننے کدی تک نہیں ویسے ٹینڈر ہی ہوا ہوگا، یہ کوئی لوکل کام تو نہیں نہ ہوگا یار۔ میں نیچے انجینئرنگ برانچ وہی لازمی کہا ہے، بڑے کام ہے تو ٹینڈر سے ہی ہونے ہیں میرے یہ کس سے ملے گی ٹینڈر کی کاپی؟ نیچے ہی بلڈنگ ہے، وہاں سے چیک کرانا۔ اچھا تو خیر ہے جی، ایسا تھوڑی مائی بات جگہ ہے جی، کلو ہے جی گلا نہ تھے آپ کرو چھوٹے چھوٹے کام نے 2-3 لاکھ روپے چھوٹے کام والا کروڑ تو تیرا بل ہونا ہے، نہیں ہونا پائی جان کروڑ کا ٹینڈر دیکھا کہ روز لوکل کمرے کمرے پائے پیر ہو گئے۔ میرا تو کلو جی کوئی نہیں ہے جی، 2 بندے میں کیا یہ کس سے ملے گی ٹینڈر کی کاپی؟ نیچے مطلب صاحب کو کہنا پڑے گا کس سے؟ چلو یار میرا چیک کر لیں۔ اور زاہد بھائی مجھے لگ رہا ہے طبیعت نہیں صحیح ہے۔ دانش صاحب مطلب ہوگا کہ تھوڑے کو لڑنے کے بڑے سمندر ہے جی، جتنے ہر افسر دی مائی بات جگہ آ گئی ہے، تسی اتھے ہی آ کے ٹینڈر دی گل کرو، چنگا نہیں لگ جانا۔ نہیں ٹینڈر کی بات نہیں، اوہ میرے بھائی نے بھی آجا مزہ نہیں آیا بول سکتا، میری عادت نہیں تسی ایک چیپٹر نو کلوز کر دو، پھر اگے چل۔ یار دیکھو نا، اس بلڈنگ سے 200 انجینئر کام کر رہا ہے، یہ کتنے انجینئر کو پھر فیس کر لے گا؟ ہر بندے کی مائی باپ جگہ ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیف انجینئر لوکل گورنمنٹ بورڈ پنجاب نارتھ ایک شخص سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ شخص ان سے جب پوچھتا ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کمپلیکس کا آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں براجمان ہیں، اس کا ٹھیکہ یا ٹینڈر کس نے کیا ہے، تو وہ اس سے بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائل وہ کرتے ہیں اس کا، اور اس سے وہ مفر اختیار کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ تو سوال یہ ہے پہلا، اگر اس پروجیکٹ میں جو اسی لوکل گورنمنٹ کمپلیکس پنجاب لاہور میں ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے ان کی چھتر چھایا کے تلے، اگر اس میں کوئی غدر بود یا فنڈز میں کوئی غبن نہیں ہوا، تو چیف انجینئر کیوں ریلیکٹنٹ ہیں اس شخص کو جو آپ آڈیو میں کہتا، آپ نے بھی سنا کہ یہ کس نے کام کروایا ہے، اور پھر بعد میں وہ جب ٹینڈر ان سے طلب کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نیچے انجینئرنگ برانچ سے ملے گا۔ تو بھائی آپ چیف انجینئر ہیں، آپ کیوں اس طرح ٹیریفائی ہو رہے ہیں اگر اس کام میں کوئی غلط کام نہیں کیا گیا یا عوامی فنڈز کو غبن نہیں اس کا کیا گیا؟ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ چیف انجینئر لوکل گورنمنٹ، آپ نے اس آڈیو میں سنا کہ پھر ایڈمیشن نوٹ ہے ان کا کہ وہ مان لیتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے ہی کروایا ہے، اور پھر وہ متعلقہ شخص کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری مائی باپ جگہ ہے، آپ کہیں اور چلے جاؤ، اتنے کروڑوں اربوں روپے کے کام ہیں، آپ ہمیں کیوں مطلب تنگ کر رہے ہو، ستا رہے ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ پہلے آپ نے انکار کیوں کیا اس پروجیکٹ کو ماننے سے،
اور بعد میں آپ اقرار کرتے ہیں تو پھر متعلقہ شخص کو جو آڈیو میں آپ نے بھی سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ہم سے ٹینڈر طلب نہ کریں، یہ ریکارڈ طلب نہ کریں، تو اگر پھر وہی بات ہے کہ آپ کے اور ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے یہ میگا پروجیکٹس کے نام پہ کوئی غبن نہیں کیا جا رہا، کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، تو چیف انجینئر صاحب کیوں مصر ہیں کہ وہ ٹینڈر نہیں دیں گے؟ اور جب وہ شخص پھر باز نہیں آتا، وہ ٹائم اینڈ اگین ان سے استفسار کر رہا ہے، تو بعد میں چیف انجینئر لوکل گورنمنٹ پنجاب نارتھ، آپ نے آڈیو میں سنا کہ اسے دھمکاتے بھی ہیں کہ یہاں پہ 200 سے 400 کنٹریکٹرز ہیں، کیا پھر تم اسے فیس کر لو گے؟ آخری سوال یہ ہے کہ اگر اس مذکورہ متذکرہ آڈیو میں جس شخص کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ شخص جو ان سے وہ ٹینڈر یا ٹھیکہ کی وہ ڈیٹیلز مانگ رہا ہے، اس میں اگر کوئی بھی کام خراب نہیں ہوا تو آپ کیوں اس سے پہلے انکار کرتے ہیں، پھر مان جاتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، اور پھر اس شخص کو آپ فورس فلی یہ کہتے ہیں کہ تم اس سے باز رہو، پھر اس کو دھمکاتے بھی ہیں؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم یہ ریویل کر رہے ہیں، تو سیکرٹری صاحبان کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی یہ باتیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور یا اکاؤنٹیبل جو ادارے ہیں، اور بلکہ ان کا انٹرنلی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے C&I لوکل گورنمنٹ پنجاب کا، ان کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دی پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کے سیکشن 2 میں یہ ڈیفینیشنز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کرپشن کی، ہیونگ ریپوٹیشن آف بینگ کرپٹ، اس کے خلاف پروسیڈنگ جاری ہوتی ہیں پیڈا کے تحت۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ ایسی آڈیوز اور تمام چیزیں سامنے آنے پہ بھی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ پنجاب متعلقہ چیف انجینئر کے خلاف کوئی کارروائی کرتے نہیں نظر آتے، جبکہ ہمارے قوانین کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ریپوٹیشن ہی کرپٹ ہے تو صرف تو اب بھی آپ کے خلاف یہ پروسیڈنگز جاری کی جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بار بار ان لوگوں کو دکھانے کے باوجود انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں۔